میں مدینے چلا، میں مدینے چلا. شاید مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے اپنے ایک ٹی وی انٹرویو میں بتایا تھا یہ بات کہ یہ کلام میں نے کب لکھا تھا. 99 میں غالباً 98 یا 99 تھا. اور میرا تیسرا حج تھا اور والدہ کے ساتھ اور میری زوجہ کے ساتھ پہلا حج تھا. تو کوئی پروگرام نہیں تھا. دیکھو میں آپ کو بتاؤں اللہ کے ولیوں کی شان دیکھیں. ہمارے علاقے میں جہاں میں رہتا تھا پہلے کھارادر میں ہماری مزار آج بھی ان کا عرس جاری ہے اور ابھی عرس کی محفلیں جاری ہیں اور میں محفل کر کے آیا ہوں. سیدنا محمد شاہد اللہ سزواری. تو ایک لیٹر تھا جس میں 4 بندوں کی اپروول تھی. ایک میرا نام تھا، میرے دوست کا نام تھا اور دوسرے دوست کا نام تھا. اچانک ان کا پروگرام کینسل ہو گیا اور لیٹر اپروو ہو گیا کہ آپ آ جاؤ جمع کروا لو. تو اب میں نے کہا 2 تو نکل گئے. تو میرے دل میں خیال آیا، خیال ڈالا گیا کہ چل والدہ کو لے لو اور زوجہ کو لے لو ساتھ میں. اب مسئلہ یہ تھا کہ نام تو ان کا تھا نہیں. میں نے کہا چلو دیکھی جائے گی. ڈرافٹ بنوائے سب کچھ کر دیے. صبح اٹھ کے میں فجر پڑھ کے پھر جب ٹائم تھا 8 بجے کا میں گیا سیدھا مزار شریف پر پاسپورٹ لے کر اور ان کے پائنٹی کی رف میں نے ذرا سا غلاف اٹھا کر نیچے رکھ دیے اور میں نے دعا کی کہ اللہ کے ولی میں جا رہا ہوں نام تو نہیں ہے، اب آپ کرم فرمائیے. اب یقین کریں میں کھڑکی پہ گیا، اس نے نام پکارے تو میں نے کہا یہ 2 نہیں ہیں. اور اسی جگہ پہ یہ 2 میرے ہیں، ایک ماں ایک بیوی ہے. وہ اللہ، اس نے نام اپنے ہاتھ سے کاٹ کے لکھے، بولا کل لے جانا پاسپورٹ. اب میں تو چلا گیا. دوسرے دن گیا تو پیچھے لگے ہوئے تھے. وہ اس وقت ذرا کھلا ڈھلا ماحول تھا، اتنی سیکورٹی کا مسئلہ نہیں تھا. تو میں بائک چلاتا تھا. اب بائک میں وہ کونسلیٹ سے آ رہا تھا اور ایک کیفیت تھی اور میں جھوم کے یوں اسکوٹر چلا رہا تھا اور جھوم رہا تھا، ایک خوشی تھی. تو اس وقت میرے لبوں پر یہ تھا میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا. پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا. ساقیاں میں پلا میں مدینے چلا، ساقیاں میں پلا میں مدینے چلا. مست و بے خود بنا میں مدینے، ساقیاں نے میں پلائی مست و بے خود بنایا. تو کیف سا چھا گیا میں مدینے چلا، کیف سا چھا گیا میں مدینے چلا. جھومتا جھومتا میں مدینے چلا، جھومتا جھومتا میں مدینے چلا. یاد پڑتا ہے 99 تھا اور حج اکبر کا اناؤنس ہو گیا. جب ہم پہنچے تو حج اکبر کا، حج اکبر کیا ہے سبحان اللہ، نہیں کچھ جمعہ پر موقوف افضال و کرم ان کے جو وہ مقبول فرما لیں تو ہر حج حج اکبر ہے. میدان عرفات تھا اور وہاں پر تو پوری دنیا سے لوگ آئے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے آئے ہوئے تھے. میں نے وہاں پڑھنا شروع کر دیا. تو وہ جتنے تھے نا وہ وہاں تھے بھی، کوئی پتہ نہیں شام سے تھا، کوئی کدھر سے تھا، کوئی کدھر سے تھا، وہ بھی ساتھ پڑھ رہے ہیں بس کے اندر. میرے خیال میں ایک بندہ یہاں بیٹھا ہوا ہے جو گواہ اس بات ہے. وہ عرفات کا میدان تھا، وہاں بھی جھوم کے پڑھ رہے تھے کہ میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا. میرے آقا کا در ہوگا پیش نظر، میرے آقا کا در ہوگا پیش نظر. چاہیے اور کیا میں مدینے چلا. کہنے والے کہتے ہیں
دیکھو دیکھو، جب دیکھو کہتا ہے مدینے چلا، جب دیکھو بولا مدینے چلا. ان کے لیے میں نے کہا ہاتھ اٹھتے رہے مجھ کو دیتے رہے، ہاتھ اٹھتے رہے مجھ کو دیتے رہے، وہ طلب سے سوا میں مدینے چلا، وہ طلب سے سوا میں مدینے چلا. کیا سفر ہے مدینے کا، قسم خدا کی اللہ نصیب کرے سب کو. لیکن میں ایک مشورہ ضرور دوں گا کہ مدینہ شریف جانا ضرور جانا، لیکن عاشق بن کے جانا. میں آپ کو صحیح عرض کر رہا ہوں، عاشق بن کے جاؤ گے تو مدینہ جانے کا لطف آئے گا. ویسے تو حضور کی بارگاہ ہے، کریم بارگاہ ہے، ہم تو اس لائق قسم خدا کی ہیں ہی نہیں، اللہ کی قسم لائق نہیں ہے کہ ہم وہاں جا کر منہ دکھا سکتے. اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ اعلیٰ حضرت کون تھے؟ اعلیٰ حضرت جانتے ہو نا اعلیٰ حضرت کیا چیز تھے؟ جب اعلیٰ حضرت جا کے کہتے ہیں اف بے حیائیاں کہ یہ منہ اور تیرے حضور، ہاں تو کریم ہے، تیری خود در گزر کی ہے، تجھ سے چھپاؤں ہوں تو کروں کس کے ساتھ؟ کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کیا؟ جاؤں کہاں، پکاروں کسے، کس کا منہ تکوں؟ کیا پرسش اور جا بھی سکے بے ہنر کی؟ پھر سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے. اور کوئی دربار بھی نہیں ہے، کوئی جگہ بھی تو نہیں ہے جہاں مطلب دکھا سکے، لائق تو نہیں ہے لیکن اور کوئی جگہ بھی نہیں ہے اور کوئی ٹھکانہ بھی نہیں. تو ایک جب بندہ کیفیت میں ہوتا ہے تو قلب کو حدیث پاک میں قلب اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اپنی حالت کو بدلتا ہے. قلب کو اس لیے قلب کہتے ہیں کہ یہ اپنی حالت کو بدلتا ہے. آپ دیکھ کرنی کہ ہماری کیفیت کیسی ہوتی ہے، کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی غم میں ہوتے ہیں، کبھی موڈ آف ہوتا ہے، کبھی موڈ اچھا ہوتا ہے نا. یہ قلب بدلتا ہے، اپنی کیفیت بدلتا ہے. جب بندہ ایک خاص کیفیت میں داخل ہو جاتا ہے نا، بعض اوقات کچھ زیادہ دیر لیتا ہے اس میں، تو اس کی ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے اور کہتا ہے کہ میرے گندے قدم اور ان کا حرم، میرے گندے قدم اور ان کا حرم، لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا، لاج رکھنا خدا میں مدینے. اشک تھمتے نہیں، پاؤں جمتے نہیں، اشک تھمتے نہیں، پاؤں جمتے نہیں، لڑکھڑاتا ہوا میں مدینے چلا. کیا کرے گا ادھر باندھ رکھتے سفر، کیا کرے گا ادھر باندھ رکھتے سفر، چلو بدے رضا میں مدینے چلا، چلو بدے رضا میں مدینے چلا، میں مدینے چلا. پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. پیغام سبا لائی گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے، شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے، جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے.
آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے پیغام صبا لائی گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، گرمی ہے تپ ہے درد ہے کلفت سفر کی ہے، میں نے کہا نا عاشق بن کے جانا، جو عاشق بن کے نہیں جاتے وہ ایسی باتیں کرتے۔ تو اعلیٰ حضرت ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے استفہامیہ انداز میں پوچھ رہے ہیں اور پھر جواب بھی دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت وہ گرمی ہے تپ ہے درد ہے کلفت سفر کی ہے، نا شکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، چپ کر مہر علی ایتھے جان یوں بولن دی، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ میں آپ کو بتا دوں شاید مدینہ شریف اللہ کرے حاضر نصیب ہو جائے، جو اہل محبت ہوتے ہیں نا، جو واقعی محبت والے ہوتے ہیں، عاشق ہوتے ہیں، وہ مدینہ شریف جب جاتے ہیں نا تو وہاں کی ہر چیز سے پیار کرتے ہیں، ہر چیز۔ مثلا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کھانا سامنے آتا ہے، جیسے ہمارے گھر کے اندر کھانا اگر ایسا ہو کہ جس میں مرچی تیز ہو جائے یا نمک کم زیادہ ہو جائے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یار نمک بہت کم ہے یا نمک بہت تیز ہے یا آج بہت تیکھا پکا ہے آج یار مزہ نہیں آیا۔ کہنا نہیں چاہیے، سمجھانے کے لیے ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ مدینہ شریف میں اگر کبھی کوئی ایسا معاملہ آ جائے نا تو پتہ وہاں کیا کہتے ہیں؟ سیکھو، وہ کہتے ہیں یار کھانا ایسا ہے کہ میں اس کے لائق نہیں، یا یہ کہیں گے یار باتوں کا کھانا کھا کے پیٹ ڈسٹرب ہوتا ہے نا، تو کبھی وہاں پہ ہو جائے تو یہ نہیں کہیں گے یار کھانے میں پتہ نہیں کیا تھا پیٹ خراب ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو وہ جو عاشق ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار وہ کھانے کی تجلیاں برداشت نہیں ہو رہی۔ یہ باتیں جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں نا یہ کتابوں میں نہیں ملیں گی، تو وہاں جا کر کبھی بھی یہ مت لینا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، ہمیشہ یہ کہنا میں ٹھیک نہیں ہوں، میں اس لائق نہیں ہوں۔ لوگ کہتے ہیں یار وہاں کی آب و ہوا راس نہیں آئی بیمار ہو گیا، اب وہاں کی آب و ہوا راس نہیں ہے تو کہاں کی آئے گی یار؟ آپ بندہ یہ کہے کہ یار بس ماشاءاللہ گرمی شریف جو ہے وہ بڑے زوروں پہ تھی اور تجلیاں برداشت نہیں ہوئی اور رحمت آ گئی، تو بندہ اپنے آپ کو یوں کرے ہر جگہ پر، اس جگہ کے کسی چیز کو برا مت کہنا۔ یاد رکھنا کئی واقعات ایسے ہیں، ایک شخص نے مسجد نبوی شریف میں قالین بچھایا، آقا کی مسجد ہے، اس نے قالین مہنگا قالین بچھایا۔ اب قالین بچھایا تھا کہ ایک دیوانہ آیا گندے پیر لے کر تو اس نے جھاڑ دیا اس کو، ہٹ نئے قالین پر ہٹ، بس یہ کہنا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اس کو زیارت دی، کہا اٹھا اپنا قالین، نہیں چاہیے مجھے تیرا قالین، میرے دیوانے کے پاؤں برداشت نہیں ہوتے۔ کسی نے کہا دہی کھٹی ہے، ہائے ہائے، کہا نکل جا مدینے سے، جہاں میٹھی ہو وہاں کھا، تو کبھی نہ کرنا۔ یہ مدینہ ہے، ظاہر کوئے جنا آہستہ چل، دیکھ آیا ہے کہاں آہستہ چل، جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر، پر یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل۔ جب بھی مدینہ شریف جاؤ اللہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں عاشق بن کے پہنچائے، اور خدا کے لیے 3 کام کرو وہاں جا کے، منہ سے گنگے ہو جاؤ، آنکھوں سے اندھے ہو جاؤ اور کانوں سے بہرے ہو جاؤ، تب مدینہ شریف کی حاضری کا لطف اٹھاؤ گے انشاءاللہ۔ گرمی ہے تپ ہے درد ہے کلفت سفر کی ہے، نا شکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، پیغام صبا لائی گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے،
دربار نبی سے. حج کر لیا، عمرہ کر لیا، طواف کر لیا، سعی کر لی، زمزم کے گھونٹ پی لیے، صفا مروہ کے چکر بھی کاٹ لیے. اب مدینہ شریف سے بلاوا آ گیا. تو اب کیا ہوتا ہے؟ ہم آخری الوداعی حاضری دینے جاتے ہیں. جیسے ہی حاضر ہوتے ہیں طواف کرتے روتے روتے کہ پتہ نہیں زندگی میں پھر طواف نصیب ہو کے نہ ہو، پھر بلاوا ہو کے نہ ہو. اور پھر وہ الٹے قدم چلتا ہے روتے ہوئے، چلتا ہے پھر رک جاتا ہے، پھر مڑ کے دیکھتا ہے کعبے کو، پھر روتے ہوئے چلتا ہے، پھر رکتا ہے، پھر مڑتا ہے. یہ بار بار یوں کرتے کرتے پتہ نہیں کتنے دیر لگاتا ہے. اور یہ روتا ہوا پتہ نہیں پھر یہ نصیب ہو کے نہ ہو. قدم من بھر کے ہو جاتے ہیں، قدم بھاری ہو جاتے ہیں، اٹھتے نہیں ہیں. اعلیٰ حضرت عشق کی زبان میں ایک بات سمجھا رہے ہیں. امام کہتے ہیں او نا نا نا، اور تمہارے قدم بھاری نہیں ہوئے، تمہارے قدم بھاری نہیں ہوئے. تو بات کیا ہے؟ بات یہ ہے ہم جائیں اور قدم سے لپٹ کر حرم کہیں. تیرے قدم بھاری نہیں ہوئے، حرم لپٹ گیا، تیرے قدموں سے حرم لپٹ گیا. عاشق ہو نا، عاشق ہو نا، عاشقوں کے لیے بات ہے. عاشق ہو نا، تیرے قدم بھاری نہیں ہوئے، یہ حرم تیرے قدموں سے لپٹ گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تو مدینے جا رہا ہے. ہم جائیں اور قدم سے لپٹ کر حرم کہیں، سونپا خدا کو تجھ کو یہ عظمت سفر کی ہے. آیا کہ بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے پیغام صبا لائی گلزار نبی سے. آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. اللہ اکبر اپنے قدم اور یہ خاک پاک، اللہ اکبر اپنے قدم اور یہ خاک پاک. حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے، جہاں وضع سر کی ہے تیری معراج. یا رسول اللہ تیری معراج تو جانے کہاں تک پہنچا، اور میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. تو معراج کا سماگ کہاں پہنچے زائرو، سمجھو مدینہ شریف کی حاضری کو سمجھو. او معراج کا سماگ کہاں پہنچے زائرو، کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے. آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے پیغام صبا لائی گلزار نبی سے. آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. آقا کا دربار ہے. کلام تو بہت بڑا ہے لیکن میں آ رہا ہوں اس جگہ پر جہاں بندہ آ کر بس وہاں آگے بس آگے کیا ہے سب پتا ہے ان کو، ہم کہیں نہ کہیں سب پتا ہے. عاشق وہاں جا کر خاموش کھڑے ہو جاتے بس اور دوسری پڑھتے رہتے ہیں. کیا عرض کروں حضور، آپ کو سب پتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ بارگاہ ایسی ہے چپ کر میرے لیے جا نہیں بولن دیں. لوگ مانگتے ہیں، مانگنا چاہیے، میں انکار نہیں کرتا ہوں، لیکن جو عاشق ہوتے ہیں بس وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کچھ نہیں کہتے. اور جو مجرم ہوتا ہے نا، مجرم وہ ایسے ہی کھڑا ہوتا ہے، پانی پانی ہو جاتا ہے شرم سے کہ کہاں یہ دربار، کہاں مجھ سے گناہگار. وہ بالکل یوں کھڑا ہو جاتا ہے بس حضور اب دیکھ لیں، نظر کرم کر دے. بس یوں کھڑا ہوتا ہے، اس کے ہونٹ نہیں ہلتے، ہونٹ بند ہو جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکلتے. وہ کیا کیفیت ہوتی ہے، اللہ نصیب کروائے. نہ مانگنا آتا ہے، نہ مانگنے کا ڈھنگ آتا ہے، نہ مانگنے کا سلیقہ آتا ہے. لیکن جب اعلیٰ حضرت نے کہا یہ اشعار کہیں تو ڈھارس بنتی ہے. اور ہم بھی کہتے ہیں
کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے سرکار میں نہ لاگے نہ حاجت اگر کی گئے آیا ہے بلا نہیں سرکار کی بارگاہ میں نہیں ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے اور حاجت اگر کی بھی حاجت نہیں ہے کہ اگر یہ کرے گا تو دوں گا اگر وہ کرے گا تو دوں گا اور یہ بھی نہیں کہ اگر ہوگا تو دوں گا اگر کی حاجت ہی نہیں کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ اے محبوب جب کوئی مانگنے والا آ جائے تو دے دے منع مت کر مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے سرکار میں نہ لاگے نہ حاجت اگر کی ہے آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے قسمیاں یہ بات کر رہا ہوں قسمیاں بات کر رہا ہوں مدینہ شریف کے اندر دعاؤں کی قبولیت کا جو عالم میں نے دیکھا ہے کہیں نہیں دیکھا میں قسمیاں کہہ رہا ہوں آپ مانگنا تو دور کی بات ہے دل میں خیال آ جائے قسم سے صرف دل میں خیال آ جائے میرے اتنے واقعات میرے ذات سے منسوب ہیں میں اپنے خود اس گواہ ہوں اب کیا ذکر کروں میں نے اپنے معاملات دیکھتا ہوں ایسی ایسی باتیں دل میں یوں آئی اور یہاں پوری ہوئی اعلیٰ حضرت نے یوں ہی نہیں کہا کہ منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی ارے منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی گئے آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبان آئی گے گلزار نبی سے آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی دربار نبی سے میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن پاک کے نام میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن پاک کے نام ہم نے جھولی گئے پھیلائی بڑی دیر سے ڈالو نظر کرم سرکار 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 اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے محفل گئے سجائی بڑی دیر سے تم جو بناؤ بات بنے گی دونوں جگہ میں لاج لگے گی ایک جو بناؤ بات بنے گی دونوں جگہ میں لاج لگے گی ہاں لاج لگے گی لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو منگتوں کی جھولی بھر دو کاسا میرا پنجتنی خیر سے مشکل جب سر پر آئی تیری رحمت آڑے آئی جب میں نے تمہیں پکارا جب میں نے تمہیں پکارا جب میں نے تمہیں پکارا کام آیا تیرا سہارا چلتا سیکھا گزارا تیری خیر سے میرا
ولیوں کے امام، دے دو پنجتن پاک کے نام، ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے میرے میرا، ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے۔ قسمت میں میری قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے، اور جنت تو ٹھکانہ ہے، جنت تو ٹھکانہ ہے مگر دنیا میں اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے، تاجدار حرم او نگاہ کرم، او کرم تاجدار حرم، کرم کرم تاجدار حرم، چشم رحمت بخشا سوئے من انداز نظر، اے قریشی لقب و ہاشمی و مطلبی، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہو کرم تاجدار حرم، نگاہ کرم تاجدار تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دن بھی سبر جائیں گے، تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے، حامی بے کساں کیا کہے گا جہاں، حامی بے کساں کیا کہے گا جہاں، آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے، تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار کوئی اپنا نہیں غم کے مارے گے غم، کوئی اپنا نہیں غم کے مارے گے غم، آپ کے در پہ فریاد لائیں گے غم، کوئی اپنا نہیں اپنا نہیں کوئی اپنا نہیں غم کے مارے گے غم، آپ کے در پہ فریاد لائیں گے ہم، او نگاہ کرم، نگاہ کرم ہو نگاہ کرم، ورنہ چوکھٹ پہ ہم آپ کا نام لے لے کے مر جائیں گے، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہو کرم تاجدار حرم ہو تاجدار، میں کشو آؤ مدینے چلے
مدینے چلے آؤ 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 مدینے چلے درد و علم سب چھٹتے ہیں حسنین کے صدقے بڑھتے ہیں مدینے چلے آؤ آؤ مدینے چلے دکھ درد و علم سب چھٹتے ہیں دکھ درد و علم سب چھٹتے ہیں شیخین کے صدقے بڑھتے ہیں مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے میں کشو آؤ مدینے چلے چشم ساقی کوثر سے پینے چلے چشم ساقی کوثر سے پینے چلے یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر جتنے خالی ہے سب جام بھر جائیں گے تاج تارے حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاج تارے شراب عشق احمد کی عجب پرکیف مستی ہے کہ جان دے کر اگر ایک بوند مل جائے تو سستی ہے یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر جتنے خالی ہے سب جام بھر جائیں گے تاج تارے حرم ہو غریبوں کے دن بھی سور جائیں گے ماشاءاللہ